بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کی شعری اصناف میں قصیدے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قصیدہ ایک کلاسیکی صنف ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قصد سے نکلا ہے، قاف صاد دال، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، لیکن اس کے کئی اور معنی دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک اور معنی ہوتا ہے جس کا نام ہے مغز غلیظ یا گاڑھا گودا۔ چونکہ قصیدے کا شاعر موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں بہت اہم ہے، وہ اس طرح سے کہ قصیدے کا شاعر بہت مشکل پرشکوہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور قصیدے کی وہی اہمیت ہے جو جسم اور انسان کے جسم میں سر یا مغز کو اہمیت حاصل ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ ایسے صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا حجو یا برائی کے علاوہ مختلف موضوعات پر منظوم کلام پیش کیا جائے۔ ابن خلدون قصیدے کی تعریف میں لکھتا ہے، قصیدہ ایک مفصل کلام ہے، مختلف حصوں میں مساوی وزن میں ہوتا ہے، ہر جز کے اخیر میں متحد حروف یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ان میں ہر قطع یعنی بیت شعر کہا جاتا ہے، اور آخری حروف کو ردیف اور قافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مکمل کلام کو شروع سے آخر تک قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے قصیدہ غزل کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سے غزل میں مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کی اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قصیدے میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ قصیدہ عموماً 4 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو حسب ذیل ہیں۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے کیونکہ ایم اے کی سطح پر بھی یہ چیزیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ نمبر 1 ہے تشبیب، نمبر 2 ہے گریز، نمبر 3 ہے مدح، نمبر 4 ہے دعا یا حسن طلب۔ تشبیب سے پہلے مطلع کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ عام طور پر تشبیب کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے۔ مطلع ہم نے پڑھا تھا، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، جہاں سے شاعر اپنی غزل یا قصیدے کا آغاز کرتا ہے۔ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ مطلع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مطلع کے حسن اور قبح کے اچھائی یا برائی سے قصیدے کی خوبی یا خامی کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح سے مطلع اچھا ہوگا اسی طرح سے قصیدہ آگے چل کر اچھا ہوگا۔ اسی لیے قصیدہ نگار یہ کوشش کرتا ہے کہ مطلع کے اشعار ایسے ہوں کہ سننے میں ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے ہمہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ بعد میں آنے والے اشعار پر اس کا خوشگوار اثر مرتب ہو۔ قصیدے میں ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے قصیدے کو جس میں ایک سے زائد مطلع ہوں ذو المطالع کہتے ہیں۔ غزل میں کیا تھا؟ حسن مطلع کہہ رہے تھے، یہاں وہی چیز ہے ذو المطالع۔ قصیدے کے درمیان بھی مطلع آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں۔ قصیدے کے لیے ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اب نمبر 1 کی طرف ہم آتے ہیں، تشبیب۔ تشبیب جو ابتدائی اشعار ہوتے ہیں، قصیدے کے وہ اشعار کو جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر کہے جاتے ہیں، تشبیب کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تشبیب میں شاعر جس طرح کا آگے موضوع ہے اس کے لیے وہ ماحول بناتا ہے۔ اس کا دوسرا نام نصیب بھی ہے۔ تشبیب کے اندر شاعر اپنے ممدوح، مدح کے معنی ہوتی ہے تعریف، اور ممدوح جس کی تعریف کی جائے، ممدوح کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، متوجہ کرانے کے لیے اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت اظہار کرنے کے لیے دلچسپ اور قابل توجہ مضامین کا انتخاب کرتا ہے، تاکہ اسے سن کر ممدوح پوری طرح شاعر کی طرف متوجہ ہو جائے اور شاعر اپنے مقصد کو رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تشبیب کے اندر ہر طرح کے مضامین کی گنجائش رہتی ہے۔ تشبیب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ مضامین ممدوح کے شایان شان ہونے کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے مدحیہ اشعار سے مناسبت بھی رکھتے ہوں۔ مطلب یہ کہ جو آگے شعر جس کی تعریف میں
باتیں بیان کی جا رہی ہیں، قصیدہ کہا گیا ہے، اس سے مناسبت رکھیں وہ چیزیں۔ نمبر 2 ہے گریز۔ پہلی چیز ہے، پہلا جز ہے تشبیب، نمبر 2 ہے گریز۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر تشبیب سے ہٹ کر اصل موضوع یعنی مدح کی طرف آنے کے لیے چند اشعار پڑھتا ہے جو گریز کہلاتے ہیں۔ گریز کی خوبی یہ ہے کہ شاعر ایسے شعر کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ شاعر زبردستی ممدوح کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ تشبیب اور گریز الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے اشعار ایسے ہوں کہ معلوم ہو کہ باتوں باتوں میں ممدوح کا ذکر آ گیا ہے۔ گریز میں 1-2 اشعار ہوتے ہیں، 3-4 بمشکل اشعار ہوتے ہیں۔ گریز کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ اب تیسرا حصہ آتا ہے مدح کا، جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے قصیدے کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ مدح ہے۔ مدح یا ذم، قصیدے کا اصل مقصد ممدوح کی مدح کرنا، ممدوح جس کی تعریف کی جائے اس کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ گویا کہ تشبیب اور گریز مدح کے لیے مقدمے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ممدوح کی ذات کے جملہ اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کے جملہ متعلقات یعنی ساز و سامان، لاؤ لشکر وغیرہ کی تعریف بھرپور مبالغے کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن مدح میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے مدح میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا، یعنی جس کی مدح کی جائے وہ در حقیقت مدح کے قابل بھی ہو، ایسا نہ کہ ہم اٹکل باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی اور وہ اس کا قابل ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے مدح میں صرف سچ کہا جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔ نمبر 3 ہے مدحیہ اوصاف بیان کرنے کا انداز ایسا ہو کہ ممدوح کے جذبات برانگیختہ ہوں، لگے کہ ہاں بھئی اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ چوتھا حصہ ہوتا ہے دعا یا حسن طلب۔ یہ قصیدہ کا آخری اور اختتامیہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر اپنی ذاتی حالات اور اغراض و مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ اس میں ممدوح کی صحت و تندرستی، درازی عمر، شان و شوکت، مال و زر کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے بزرگان دین کے وسیلے سے خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور انہی دعائیہ اشعار پر قصیدے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ظاہری شکل دیکھتے ہیں۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تمہیدیہ، نمبر 2 خطابیہ۔ تمہیدیہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں ممدوح کے اوصاف اور اس کے ساز و سامان کی تعریف سے پہلے تشبیب اور گریز کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تمہیدیہ، تمہید باندھ کر وہ اشعار کہے گا، جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں بلکہ اللہ کی شان میں تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل مدعا پر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے خطابیہ۔ خطابیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیب اور گریز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ براہ راست تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے بھی قصیدے کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مدحیہ قصیدہ، ایسا قصیدہ جس میں کسی کی مدح کی جائے، جیسے ہے سودا نے در نعت ایک قصیدہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ دوسرا ہے حجویہ قصیدہ، ایسا قصیدہ جس سے کسی کی برائی بیان کی جائے۔ سودا کا مشہور قصیدہ ہے تضحیک روزگار، یہ بہت مشہور حجویہ قصیدہ ہے۔ واعظیہ قصیدہ، ایسا قصیدہ جس میں وعظ بیان کی جائے۔ نمبر 4 ہے بیانیہ، ایسا قصیدہ جو مختلف موضوع پر ہو۔ تشبیب کے مضامین کے اعتبار سے بھی قصیدے کے نام پڑتے ہیں، جیسے بہاریہ قصیدہ، اگر بہار کا ذکر ہے، موسم بہار کا تو بہاریہ۔ عشقیہ، اگر عشق کے مضامین کا ذکر ہے تو عشقیہ۔ حالیہ، اگر حالات حاضرہ پر ذکر ہے تو حالیہ۔ فخریہ، تشبیب کے اندر اگر قصیدہ کو اپنے کمالات کا اظہار کر رہا ہے تو فخریہ۔ یہ سب قصیدے کے ہیں۔ اب آتے ہیں قصیدے کے آغاز و ارتقاء کی طرف بات کرتے ہیں۔ قصیدے کی ابتدا سرزمین عرب سے ہوتی ہے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا ذوق زمانہ قدیم سے تھا۔ عرب میں شعر و شاعری کا آغاز کب سے ہوا اس کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانا آج مشکل ہے۔ عربی
ادب کی کتابوں میں امرؤ القیس کو پہلا قصیدہ اور اہم قصیدہ نگار مانا گیا ہے۔ اس کا زمانہ 6ٹھی صدی ہجری قبل مسیح کے قریب کا ہے، لیکن امرؤ القیس کے کلام کو دیکھ کر یہی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قصیدے کی ابتدائی شکل ہو، یعنی امرؤ القیس کی شاعری اور قصیدہ گوئی اعلیٰ درجے کی تھی۔ عرب سے یہ قصیدہ نگاری کی روایت ایران پہنچی، اور ایران میں جب شعر و شاعری کا آغاز ہوا تو ایرانی شعراء نے اہل عرب کی تقلید میں قصیدے کہنے شروع کیے۔ قدیم ایرانی قصیدہ نگاروں میں ابوالفرج، رشید الدین وطوات وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے، اور ایران سے یہ صنف اردو میں آئی۔ ہندوستان میں قصیدے کا فن دیگر شعری اصناف کی طرح فارسی کے توسط سے آیا، اور سب سے پہلے دکن میں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ قصیدے کے ابتدائی نقوش دکن میں بہمنی دور میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں مشتاق، لطفی، شیخ آذری وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد گولکنڈہ سلطنت میں سلطان محمد قلی قطب شاہ، غواثی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، کمال خاں رستمی، نصرتی، ولی، سراج وغیرہ نے بھی قصیدے کہے ہیں۔ شمالی ہند میں ہم دیکھیں گے تو اس میں صدر الدین محمد خاں فائز، جعفر زٹلی، شاکر ناجی وغیرہ کے نام آتے ہیں، لیکن مرزا محمد رفیع سودا کو شمالی ہند کا پہلا باقاعدہ قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ سودا نے قصیدے کو نئی سمت اور نئی راہ دی۔ اس نے اپنے قصیدوں کو فارسی کے طرز پر لکھنا شروع کیا۔ سودا کے قصائد اتنے مقبول ہوئے کہ اس سے تمام قصیدہ گویوں کو سرتاج گردانا گیا۔ سودا کے بعد قصیدہ نگاروں میں جن لوگوں نے قصیدے کہے ان میں میر، انشا، مصحفی وغیرہ کا نام آتا ہے۔ سودا کے بعد اردو کا سب سے بڑا قصیدہ نگار شیخ محمد ابراہیم ذوق کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ذوق نے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں کہے ہیں۔ ذوق کو جو شہرت ملی وہ بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ذوق کے جو معاصر شعراء ہیں اس میں مومن، غالب، قلق، کرامت علی شہیدی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد قصیدے کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں داغ دہلوی، جلال لکھنوی، امیر مینائی، منیر شکرآبادی، محسن کاکوروی، الطاف حسین حالی، نظم طباطبائی وغیرہ کے نام کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ذیل میں کچھ کتابیں ہیں آپ کے فائدے کے لیے۔ یہ کتابیں آپ یاد کر لیں، ان کتابوں کے نام، یا ویب سائٹ پر ریختہ کی ویب سائٹ جا کر ان کتابوں سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے اردو میں قصیدہ نگاری، ڈاکٹر ابو محمد سحر۔ دوسری کتاب ہے قصیدے کا فن اور اردو قصیدہ نگاری، ایم کمال الدین۔ تیسری کتاب ہے 20ویں صدی میں قصیدہ نگاری، ایم کمال الدین۔ چوتھی کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری، ام ہانی اشرف۔ پانچویں کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، محمود الہی۔ تو یہ کتابیں ہیں۔ پہلی اور پانچویں کتاب بنیادی کتابوں میں سے ہے، ان کتابوں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔